عرفہ کے دن کی فضیلت۔ قرآن مجید میں اس دن کی عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، والسماء والبروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا اور حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے، یعنی شاہد و مشہود، اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے جس میں سب لوگ ایک جگہ پر حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں۔ ایک بروج کی، بڑے بڑے برجوں کی قسم کھائی ہے جو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اور پھر دوسرے قیامت کے دن کی، وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا، والیوم الموعود، اور تیسرا شاہد و مشہود، حاجیوں کی جو عرفہ کے میدان میں حاضر ہو، یہ بھی اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہاں پھر قیامت کا ذکر ہے عرفہ کے دن کے ساتھ، اور آج سے اتفاق سے جمعہ کا دن بھی ہے۔ قیامت جمعہ کے دن کو آئے گی تو آج کے دن جو سبق ہم نے سیکھنے ہیں وہ خاص طور پر آخرت کے گھر کی یاد دہانی، تو اس کو یاد کرتے رہنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال تیز ہو، زیادہ ہو، بہتر ہو، اور دوسری طرف اپنی عبادات کی اصلاح، خصوصاً نماز کی اصلاح، اور تیسری طرف ذکر کی عادت، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور اس دن کی مناسبت سے خصوصی عبادت جو ہے وہ روزے کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا گزرے ہوئے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 سال کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں جب کوئی شخص اس کا اہتمام کرے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر باکثرت دعائیں کرنے کا دن ہے۔ ایک ہے ہم دل میں دعا کرتے رہتے ہیں، لیٹ کے دعا کر لی، بیٹھ کے دعا کر لی، سوچا تو کچھ کر لی، لیکن ایک یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ردیف تھا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آپ کی اونٹنی ایک طرف کو جھکنے لگی اور اس کی لگام گر گئی، چنانچہ آپ نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑ لیا اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اٹھائے رکھا، یعنی آپ نے عرفہ کے دن جتنی دعائیں بھی کی وہ ہاتھ اٹھا کے، حتیٰ کہ جب آپ کی اونٹنی کی لگام گر گئی تو آپ نے اس کو بھی ایک ہاتھ سے پکڑا، دونوں ہاتھ نہیں لگائے اور ایک ہاتھ اٹھائے رکھا۔ اور پھر یہ کہ دن کی روشنی سے اندھیرا آنے تک اللہ کا ذکر کرنے کا دن ہے، یعنی مسلسل ذکر کرنے کا۔ اگر آپ لوگوں کو آج موقع ملے تو عصر سے مغرب تک خصوصی طور پر بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کریں اور دعائیں کریں۔ یہ نہ فرض ہے نہ سنت ہے، لیکن جمعہ کا دن بھی ہے اور جمعہ کی آخری گھڑیوں میں دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ موقع دے، توفیق دے، وقت ملے تو باقی کاموں پر اس کام کو لازمی اہمیت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصبہ پر سوار ہو گئے، حتیٰ کہ مقام وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹی قصبہ کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی وہیں رکے رہے، پہاڑوں کی طرف منہ کر لیا اور جبل مشاد کو جو قریت کا بڑا ٹیلا تھا اپنے سامنے کیا، قبلہ رخ ہوئے اور پھر وہیں رکے رہے حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنی دیر تک دعائیں کی کہ تکیہ کے غائب ہو جانے کے بعد کچھ سردی بھی ختم ہو گئی، تو پھر آپ اس جگہ سے ہلے، یعنی اتنی طویل دعائیں کی تھی آپ نے۔ اگر ہم بغیر کتابیں کھولے دعائیں کرنے لگیں تو کیا اتنی دعائیں ہیں ہمارے پاس؟ ہماری تو دعاؤں کا کوٹا تھوڑی دیر میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہم پھر سوچتے ہیں اچھا آپ اور کیا مانگیں اور کیا کہیں، تو اس لیے جو کچھ بھی آپ کی طلب ہے، تمنا ہے، زندگی میں جو مسائل ہیں، جو چیزیں آپ چاہتے ہیں، ان سب کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے آخر میں ہے، یا میری دعا میں دعائیں ہیں، یاد کیجئے میں دعائیں ہیں، ان سب جگہوں سے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو جو مسنون اذکار ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل عرفہ کی شان اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کے دیکھو جو میرے پاس پر گندا حال اور غبار آلود ہوئے ہیں، وہ بندے تو وہاں چلے گئے اس بڑے میدان میں، لیکن کچھ بندے جو نہیں جا سکے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، کئی رکاوٹوں کی وجہ سے، کئی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوں، اللہ پاک کی رحمت کو متوجہ کر سکتے ہیں۔ تذکر نیزکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے سوا کوئی اور دن ایسا نہیں جس میں اللہ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد نہ کرے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہو۔ وہ سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ عرفہ کا دن،
اور یہ کہ وہ قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی اس دن میں خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں، لیکن ود یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا جب بھی بندہ پکارے اللہ تعالیٰ قریب ہے، پکار سنتا ہے، لیکن اس دن کی خاص بات ہے کہ وہ اور زیادہ قریب ہے۔ پھر اس دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ساتھ کمیوں کو بھی پورا کرنے کی ضمانت کا دن ہے۔ یہ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں وقوف کیا اور سورج لوٹنے کے قریب تھا، یعنی غروب ہونے کے پس آپ نے فرمایا اے بلال میرے لیے لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش ہو جاؤ، پس لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں کے گروہ، ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرے رب کی طرف سے انہوں نے مجھے سلام کہا اور کہا کہ اے اللہ عز و جل نے عرفات والوں اور مشہر والوں کی مغفرت کر دی ہے، یعنی مزدلفہ والوں کی بخشش کر دی ہے اور ان کی کمیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی ہے۔ پس عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر عرض کیا اے اللہ پاک کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے لیے بھی ہے اور جو تمہارے بعد آئیں قیامت تک ان کے لیے بھی خاص ہے۔ اور اگر اس وقت کوئی ایک پوچھ لیتا کہ جو لوگ تڑپنے کے باوجود نہیں پہنچ سکتے کیا ان کا بھی اس میں کوئی حصہ ہے، تو مجھے پوری امید ہے اور یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نہ فرماتے۔ اللہ سے اچھا گمان رکھیے اور دور ہوتے ہوئے اس میدان سے دل سے قریب رکھیے اور دعائیں کرتے رہیے۔ یہ دن اللہ پاک کی رضا اور جنت پانے کا دن ہے۔ صحیح الترغیب و ترغیب میں آتا ہے اور تمہارا عرفات میں وقوف کرنا تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے یہ بندے کس لیے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تیری رضامندی اور جنت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نفس اور مخلوقات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا، اور اگر ان گناہ زمانوں کے گنتی کے برابر بھی ہوں، یعنی جب سے دنیا بنی آج تک جتنے بھی گناہ گزر چکے ہیں اتنے گناہ بھی ہوں تعداد میں نمبر میں تو بھی یا باریک ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو ان کے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی جو لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پرا گندہ حالت میں آئے جو میری جنت کے امیدوار ہیں۔ پس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ میرے بندو لوٹ آؤ، جاؤ تم بخشے جاؤ گے، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کو تم نے سفارش کی، یعنی کہ جن کی تم نے سفارش کی، یعنی جن کے لیے تم دعائیں کرو گے ان کو بھی میں بخش دوں گا۔ تو گویا حاجیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ جن کے لیے بخشش کی دعائیں کریں ان کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سچے دل سے دعا بھی مانگیں اور نیت بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو حج پہ لے جائے۔ پوری دنیا کی دولت انسان قربان کر دے تو یہ جگہ نہیں پا سکتا، یہ جگہ آسانی سے نہیں ملتی۔ دنیا میں آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جگہ لینے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، ہمیں آگے جگہ مل جائے، ہمیں کرسی اپنی پسند کی مل جائے۔ خاص طور پر جو لوگ میچز وغیرہ دیکھتے ہیں یا کہیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کہیں فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی پسند کی کوئی چیز، تو اس وقت وہ کتنا زیادہ کشمکش میں ہوتے ہیں اپنی سیٹنگ کے بارے میں۔ بعض لوگ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اچھی جگہ اپنی سیٹ بک کراتے ہیں۔ تو سوچیے عرفات کے میدان کی سیٹ بکنگ کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑا کامیاب سودا اور کیا ہو سکتا ہے۔ عرفہ کا دن اور جمعہ جب اکٹھے آئے تو ان کی کیا مماثلت ہے۔ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ شاہدوں و مشہود، اس کا ایک معنی یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کو اللہ پاک نے ہمارے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ شاہدوں و مشہود، شاہد جمعہ کا اور مشہود عرفہ کا دن۔ سورۃ البروج کی آیت نمبر شاہدوں و مشہود آیت نمبر 3، اس دن جب عرفہ اور جمعہ اکٹھا ہوا تھا تو دین کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی عرفہ کا دن اپنی جگہ، جمعہ کے دن اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن جب سونے پہ سہاگا ہو جائے اور ایک دن کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جائے تو
2 in 1 ہو جائے اور بھی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے تم پڑھتے ہو، اگر وہ ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید منا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے جواب دیا الیمل دین علیکم دین، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، یعنی سب سے بڑی نعمت مل گئی کہ پورا دین ہمیں مکمل ملا اور تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے پسند کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو اس وقت آپ عرفات میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے کیا کہا کہ میں اس دن کو خوب جانتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی؟ عرفات کے دن جو جمعہ کا دن تھا، اور یہ دن کئی سالوں کے بعد آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ آخری تعلیم القرآن جس کی میں نے تکمیل کی تھی وہ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن بھی تھا، تکمیل کا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی روزہ بھی تھا، اور جس وقت تکمیل ہو رہی تھی اس وقت بالکل دن کا آخری حصہ تھا، یعنی دعا ہو رہی تھی اور اس وقت کے ساتھ تکمیل بھی ہو رہی تھی اور ساتھ افطاری ہو گئی تھی۔ تو اس میں کچھ بھی پلان نہیں کیا تھا، یعنی جو کورس شروع ہوا تھا دو درپار بھی خیال نہیں تھا، حتیٰ کہ آخری مہینے کے آخری ہفتے میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے۔ تو یہ سب کچھ جب اکٹھا ہو گیا تو پھر واقعی دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، کیونکہ انسان چاہے بھی تو اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا کہ اس کے قرآن کی تکمیل بھی ہو، لوگ بھی جمع ہو، اجتماعی دعا بھی ہو رہی ہو، اور پھر روزے سے بھی ہو انسان، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ بھی ہو اور عرفہ بھی ہو۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں پر شکر گزار بنائے اور ہمیں بار بار ایسے مواقف عطا کرے۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہ 2 دن اکٹھے ہوئے اور آپ کے ساتھ میں یہاں اکٹھا ہوں، اور جمعہ کے دن میں جمعہ پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے ہم سب اس مجلس کے اندر عرفہ کے دن کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں اور عہد و میثاق کو بھی زندہ کر رہے ہیں۔ سچ بتائیے کہ آج کے دن آپ میں سے کس کس کو عہد و میثاق یاد آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے میثاق بھی کیا تھا؟ ایک شخص عموماً ہم عرفہ کے دن کو میثاق کا دن نہیں سمجھتے، ہمیں یاد نہیں آتا، تو میثاق کے دن ہم نے ایک عہد کیا تھا۔ تو آج کا دن پھر کیا ہوا؟ عہد کی تجدید کا دن۔ یہ چیزیں یہ آئندہ سالوں کی یاد دہانی کے لیے نوٹ کر کے رکھ لیں، ورنہ پھر ہمارے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں۔ اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اور اپنے شاگردوں کے لیے بھی اور سب کے لیے جس تک ہم یہ پیغام پہنچا سکیں، جمعہ اور عرفہ دونوں دنوں میں غسل مستحب ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب نے غسل کیا ہوگا۔ اگر کوئی کسی وجہ سے رہ گیا تو جا کر کے ایک شخص نے حضرت علی سے غسل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اگر تم چاہو تو روزانہ غسل کر لو۔ اس نے کہا کہ میں عام غسل کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، خاص غسل یعنی جمعہ کے دن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اور عرفہ کے دن کے اور قربانی کے دن اور عید الفطر کے دن تو یہ خاص غسل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، حضرت علی نے فرمایا کہ خاص غسل کون سا ہے؟ جمعہ کا دن، عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور عید الفطر کا دن۔ تو یوم الآخر کو بھی انشاءاللہ آپ غسل کریں گے۔ عید کے لیے بھی پھر یہ بھی ہے کہ عرفہ اور جمعہ دونوں دن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا اس جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے گا، جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے اور اس شر سے بھی بڑے شر سے اس کو دور کر دیا جائے، یعنی جس شر سے اس نے پناہ مانگی ہے اس سے بھی اس کو دور کر دیا جائے اور اس سے بھی بڑے شر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اللہ شرک الایوم، اللہ ہم سب کو آخرت کے دن کے شر سے بچا لے، اور اس کو آخرت میں ہم یوم المزید کہیں گے۔ یوم المزید کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ان دونوں دنوں میں خطبہ ہوتا ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج کے موقع پر اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہو کر عرفات کے دن خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ خطبہ میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھا کرو، آگے پہنچنے کی کوشش کیا کرو۔ اب عرفہ کے دن کی خاص
دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ دیکھ لیجئے آپ اس حدیث کے لفظوں کو دیکھیے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ عرفات والے مانگیں، یا عرفہ کے دن ہم بھی مانگ سکتے ہیں، اور بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی بادشاہت ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرتے ہوئے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تہجد کے بعد پڑھنے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھنے والی دعا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت بتائے۔ شاباش، عرفہ میں بھی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں بھی، تو دونوں وقتوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس میں دعا کون سی ہے؟ اسے تو اللہ کی تعریف، اللہ کی توحید کا بیان ہے، دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کہا جا رہا ہے ولی کل تقدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوچیے آپ کی زندگی میں کون سا مسئلہ ہے، کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا چیز آپ کو بدر کر رہی ہے، سوچیے اس کو، اور پھر پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب کل شیء قدیر کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ میں قادر نہیں ہوں، یہ کام کرنے پر میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ اپنی جان، نہ اپنا نفس، نہ اپنے خیالات، اور نہ اپنی یہ جسم، اور نہ ہی اپنی اولاد، اور نہ ہی لوگ، میں کسی چیز کے مالک نہیں ہوں۔ لا الملک و لہ الحمد، ہر چیز کا مالک تو ہے، ہر چیز تیرے اختیار میں ہے، اور ان سب چیزوں کو تو اپنی اطاعت میں قبول کر لے، اور ان سب کو اپنی راہ دکھا دے۔ اور ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے۔ ہم نے کتنی بار اللہ کو پریشانی بتائی ہے؟ ہم لوگوں کو فون کرتے ہیں، لوگوں کو میسج بھیجتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے دکھ سناتے ہیں، وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اور جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اور پھر بھی انہی کو سنائے چلے جاتے ہیں۔ اور تو ایسے تمام اوقات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ کے لوگوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، جب تک اللہ پاک کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ کئی سال لگ گئے ہیں، نہ حل نہیں، آئندہ بھی نہیں ہوں گے جب تک اللہ کو نہیں پکاریں گے۔ تو میں سے ہر ایک کو جو بھی میری بات کو سن رہا ہے، ایک ایک کو یہ تاکید کر رہا ہوں، جو بھی زندگی میں آپ کے مسائل ہیں، جو بھی دکھ اور پریشانیاں ہیں، سب کو دل میں لا کر رو کر اللہ پاک کی قدرت اور اس کے ملک اور اس کی توحید کا واسطہ دے کر اس سے دعا کیجیے کہ اللہ تو اس پریشانی کو دور کر دے۔ پھر آپ دیکھیے مسئلے کتنی جلد حل ہوتے ہیں۔ بندے کسی چیز پہ قادر نہیں ہے، جو قادر ہے اسی کو پکاریے۔ اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اس وقت کیا سوچتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا کہ کام تو میں کر سکتا ہوں، اور بتائے یہ لوگوں کو راہ ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، سب کچھ تو میرے اختیار میں ہے، اور میں یہ لوگوں کی طرف کر رہا ہے، یہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی نہ جیسے ہمیں سخت پیاس لگی ہو اور جس شخص کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہو اس کو اگنور کر کے دوسروں کو کہیں پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ جن کے ہاتھ میں پانی ہے، نہیں بتائیے بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے؟ بندوں کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرتے تو آج آپ نے کثرت سے جو ذکر کرنا ہے اور جو دعا بار بار پڑھتے رہنا ہے، وہ یہی دعا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کے 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو دل میں دکھ ہے، جو دل میں غم ہے، جو دل میں پریشانی ہے، پھر اس کا ذکر، اللہ میرا یہ دکھ دور کر دے، اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک بار پڑھنے سے بھی اگر دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی بار قبول ہوگی، اور کتنی زیادہ دعائیں قبول و منصور ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یہ کہے
ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो उसे औलाद इस्माइल में से गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। गोया सुबह सुबह सदका कर दिया आपने और इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और इससे 10 गलतियां मिटा दी जाएंगी और उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाएंगे और शाम तक वो शैतान से हिफाजत में रहेगा। और अगर शाम को कह लें तो सुबह तक उसके लिए यही कुछ है। तो वैसे तो आदत बना लेनी चाहिए 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, 34 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और जो 10 बार पढ़े उसने गोया 4 गुलाम आज़ाद किए। फिर इसी तरह जो 10 बार ये पढ़े जिसमें बैदुल खैर उम्मीद के अल्फाज भी शामिल कर दिए गए हैं, तो जो ये पढ़ता है उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मुआफ हो जाते हैं और 10 दर्जात उसके बुलंद हो जाते हैं। ये कालिमात इसके लिए हर नापसंदीदा चीज और शैतान और मरदूद से हिफाजत का जरिया बन जाते हैं। शिर्क के अलावा कोई गुनाह से घेर नहीं सकता, यानी हर गुनाह से उसे छुटकारा मिल जाएगा और वो अमल के लिहाज से तमाम लोगों में सबसे अफजल शुमार होगा। मगर वो शख्स इससे बरतरी ले जाता है जो इससे ज्यादा ये कलमा कह दे। फिर इन कालिमात के पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं। 100 बार पढ़ने का अजर क्या है कि शैतान से हिफाजत रहती है और कोई शख्स इससे बेहतर अमल नहीं करता। जो कलमा 100 बार ये पढ़ ले कोई शख्स, अगर आप दिनों में नहीं पढ़े तो अल्लाह पाक की रजा के लिए आज तो कम से कम 100 बार इसको जरूर पढ़ ले। फिर इस तरह मगरिब की नमाज के बाद खास तौर पर हिफाजत के लिए कलमा बहुत मुफीद है। राज से डरते हो, अपने गुनाहों से डरते हो तो ये कलमा पढ़ें, जितने भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। फिर इसी तरह बाजार में दाखिल होते वक्त इस कलमे को पढ़ने के बहुत दर्जात हैं। 10 लाख यानी 1 मिलियन नेकियां लिखी जाती हैं। इस शख्स के लिए जो बाजार में दाखिल होते वक्त ये कलमा पढ़ता है। कुछ लोगों के घर भी बाजार में से गुजर के आते हैं, तो हर रोज आदत बना लें कि बाजार से गुजरते हुए या गाड़ी भी गुजर रही हो आपकी तो ये कलमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह ताला उसके 10 लाख दर्जे बुलंद करता है, क्योंकि बाजार गफलत की जगह है, जो वहां पढ़ता है उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो इस दुआ को पढ़ने के लिए कौन कौन से मौके हैं? सुबह शाम, यह 1 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, जितना आप पढ़ सकें। सोते वक्त 1 बार, रात को आँख खुलने पर 1 बार, बाजार में दाखिल होते वक्त 1 बार, हर नमाज के बाद 3 बार, मगरिब की नमाज के बाद 10 बार, दौरान सफर 1 बार, सफा मरतबा पर चलते वक्त 3 बार और अरफा के दिन अनगिनत बार। अरफा के दिन आप सल्लल्लाहु ने लोगों को खुतबा भी दिया था और उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों की नसीहत भी की थी, और ख़ास नसीहत जो इस दिन की गई वो आपको भी करता हूँ। आदाब बिन खालिद कहते हैं, मैंने अरफा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट की दोनों रकाबों पर खड़े हुए देखा और बुलंद आवाज से फरमा रहे थे, ऐ लोगों ये तुम्हारा कौन सा दिन है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने पूछा, यह तुम्हारे महीनों में से कौन सा महीना है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका महबूब ही बेहतर जानते हैं। आपने पूछा, तुम्हारे शहरों में से ये कौन सा शहर है? लोगों ने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, तुम्हारा आज का दिन हुर्मत वाला दिन है, तुम्हारा महीना भी हुर्मत वाला महीना है, तुम्हारा ये शहर भी हुर्मत वाला शहर है। याद रखो, बेशक तुम्हारा खून और माल एक दूसरे के लिए इसी तरह हुर्मत वाले हैं जैसा तुम्हारे इस दिन की, इस महीने और इस शहर में हुर्मत है। यहाँ तक कि तुम अपने रब तबारक व तआला से जा मिलो, फिर वो तुमसे तुम्हारे अमाल के मुतालिक सवाल करेगा। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कई बार फरमाया, ए अल्लाह तू इन पर गवाह रहना, ए अल्लाह तू इन पर गवाह रहना। आपने कई बार जिक्र किया, मैं नहीं जानता आपने कितनी बार ये बात दोहराई, मैं गिन ना सका कि ए अल्लाह तू इन पर गवाह रहना। यौमुल मशहूद के ये जिस दिन लोगों को गवाह बनाया गया, उस बात पर कि आपने पैगाम पहुंचा दिया और आपने इस दिन जाहिलियत की रस्मों का खात्मा किया और आपस के हकूक के बारे में बताया कि किसका हक किस पर क्या हक है और कितना हक है। इस दिन सूद का खात्मा किया गया था, औरतों के उनके हकूक दिलवाए गए थे। आपने फरमाया, औरतों के बारे में अल्लाह पाक से डरो, और फिर इसी तरह गुमराही से बचने का हाल बताया गया था कि मैंने तुमसे 2 चीजें
मैं तुम पर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, जो मजबूती से पकड़ेगा उनको वो कभी गुमराह नहीं होगा। कौन सी दो चीजें? कुरान और सुन्नत। और फिर इसी तरह आपने दीन के गलबे का तस्करा किया, यानी अरफात के मौके पर। फिर अमीर की अताअत की तलकीन की। आपने फरमाया ख्वाह तुम पर किसी कौन कठिन हबशी गुलाम को भी मुकर्रर कर दिया जाए जो तुम्हें अल्लाह की किताब के मुताबिक अहकाम जारी करे, तो तुम उसकी बात सुनो और अताअत करो। फिर आपने अपने हौज का भी जिक्र किया, हौज कौसर का, और फिर बिद्दत से बचने का हुक्म दिया, क्योंकि जो लोग बिद्दत करेंगे वो हौज कौसर पे नहीं पहुंच सकेंगे। फिर इसी तरह आपने हर साल कुर्बानी करने की तलकीन फरमाई, और फिर आपने सब के लिए दुआए मगफिरत फरमाई, अल्लाहुम्मा मगफिर लना, अल्लाहुम्मा मगफिर लना, अल्लाहुम्मा मगफिर लना। तो आप सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको बख्श दे। हारिस बिन उमर बयान करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आप मनी अरफात में थे, लोग आपके गिर्द घूम रहे थे, यानी आपके करीब, और आपका चेहरा देखते तो कहते कि ये मुबारक चेहरा है। और मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बख्शिश की दुआ फरमाइए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मगफिर लना। मैं घूम फिर कर आया, फिर अर्ज किया अल्लाह पाक के रसूल मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मगफिर लना। मैं घूम फिर कर फिर वापस आया, आपके पास हाजिर हुआ, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा मगफिर लना। तो जब भी कोई आपसे कहे कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ कीजिए, तो आप भी यही दुआ कीजिएगा। तो गोया ये दिन एक बहुत ही मुबारक दिन है, ये घड़ियां एक बहुत ही मुबारक घड़ियां हैं, इसलिए इनकी कदर कीजिए, इनमें अपने रब को खूब खूब याद कीजिए। अरफा का रोज़ा, अहले इल्म इसके बारे में इख्तलाफ रखते हैं, यानी इल्म वाले इस मामले में इख्तलाफ करते हैं कि अरफा का रोज़ा कौन सा वो दिन होगा जो 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनेगा। तो एक गिरोह की राय यह है कि जिस दिन अरफात के मैदान में हाजी वकूफ करते हैं, बाकी लोग भी इसी दिन की पैरवी करेंगे। और ये ख्याल है कि इब्ने बास का उसके अलावा भी कुछ लोग उनके साथ हैं। दूसरे गिरोह की राय यह है कि अरफा का दिन 9 ज़िलहज्जा है। 9 ज़िलहज्जा ख्वाह ये हाजियों के अरफा के दिन के मुवाफिक हो या ना हो, चाहे इस दिन अरफात में वो खड़े हों या ना हो। आप जिस इलाके, जिस मुल्क और जिस शहर में रहते, हर मुल्क की अपनी रिवायत है। जैसे नमाजों के औकात अपने अपने होते हैं, जैसे सूरज निकलने और गरूब होने के औकात अपने अपने होते हैं, इसी तरह चांद को देखने के भी अपने अपने औकात होते हैं। चांद एक वक्त में हर जगह नजर नहीं आता, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इसको देख के रोजा रखो और देख के रोजा रखना छोड़ो। तो इसके एतबार से सब चांद को फॉलो करते हुए ज़ुल्हज्जा शुरू किया जाएगा, ना कि मक्का को सामने रखते हुए। तो जिस दिन में फिर 9 ज़ुल्हज्जा होगी और इस दिन का रोजा रखना होगा, ठीक है। और इस पे ये राय है कि इब्ने उसीमीन रहमहुल्लाह अलैह की अब्दुल्ला बिन ज़ब और इसी तरह कुछ और भी उलमा इसी में शामिल हैं, और ये सब ये कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज्जा को रोज़ा रखते थे, यानी उन्होंने इस हदीस पाक को लिया है। तो 9 ज़िलहज्जा जिस मुल्क में जहाँ कहीं भी होगी उनके लिए वही रोज़े का दिन शुमार होगा, क्योंकि फिर इससे अगला दिन उनका ईद गाह होगा। तो इब्ने उसीमीन ये कहते हैं कि मुतलिया मुख्तलिफ होने की बिना पर चाँद भी मुख्तलिफ है। मसलन जब मक्का मुकरमा में चाँद देखा गया तो उसके मुताबिक यहाँ 9 तारीख होगी, किसी दूसरे मुल्क में मक्का से एक दिन पहले चाँद नजर आ गया, यानी जी सफार एस्ट में, तो उनके यहाँ 10वां दिन यौम अरफा का होगा। कुछ जगह तो ऐसी है ना कि जहाँ चाँद बाद में नजर आता है, और कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ सऊदी अरब से पहले भी नजर आ जाता है। तो आप ऐसी सूरत में वो चाँद देखकर अगर फिर भी ईद नहीं करते या रोजा रखना नहीं शुरू करते, या जो भी चीजें चाँद से मुताल्लिक हैं, जो चीजें चाँद से मुताल्लिक है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ एक दिन पहले चाँद नजर आएगा वहाँ यौम अरफा जो सऊदीया का है वो वहाँ का 10वां दिन ईद का दिन होगा। लिहाजा उनके लिए इस दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं, क्योंकि ये ईद का दिन है। इसी तरह फर्ज करें
کہ روایت مکہ سے لیٹ ہوں، یعنی روایت مکہ سے لیٹ ہوں جیسے ہماری لیٹ ہوئی ہیں 2 دن، اور مکہ مکرمہ میں 9 تاریخ ہو تو ان کے ہاں چاند کی 8 تاریخ ہوگی تو وہ اپنے ہاں 9 تاریخ کے مطابق ہی روزہ رکھیں گے، جو کہ مکہ کے حساب سے 10 تاریخ بنے گی۔ اور راجیہ قول یہی ہے کہ یعنی یہ ابن عثیمین کا خیال ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب اسے دیکھو تو عید کرو۔ اور وہ لوگ جن کے ہاں چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے چاند نہیں دیکھا، اور جیسا کہ سب لوگ بل الجمال الطلوع فجر الغروب شمس میں سے ہر علاقے کا اعتبار کرتے ہیں سورج کے نکلنے اور غروب ہونے کا، اسی طرح مہینے کی توقید بھی یوم التوقید کی طرح ہوگی۔ توقید کا مطلب ہوتا ہے ٹائم مقرر کرنا، یعنی سورج کس وقت نکلتا ہے اس کا ٹائم دیکھنا۔ غروب کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس طرح یوم التوقید ہے ایسے ہی سحری توقید بھی ہوگی۔ سحری ہوتا ہے مہینے کی، یعنی جس طرح ڈیلی نمازوں کے ٹائمز فرق ہیں ویسے یہاں کے اور کینیڈا کے، تو اسی طرح شہری یعنی منتھلی جو چاند کا دیکھنا ہے وہ بھی فرق ہو سکتا ہے۔ تو جہاں جیسے آئے گا، جیسے سورج کے مطابق چاند کے مطابق جو عبادت ہوگی اسی کو فالو کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شہدہ، رمضان سے متعلق ہے فمن شہدہ، تو جو مشاہدہ کرے، جو دیکھے، جو پالے تم میں سے اس مہینے کو فلیما، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو اس میں بھی شاہد کا لفظ کس بات کی دلیل؟ شہادت، جو وٹنس کرے اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ چاہتے ہیں، سختی کا نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اسی کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے مہینہ نہیں پایا، چاند نہیں دیکھا، تو اس پر پھر روزہ رکھنا اس دن کا لازم نہیں ہوگا، وہ آغاز نہیں کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند ہو لیکن بادل ہو اور اس وجہ سے نہ دیکھ پا رہی ہوں، تو اس کا بھی حل بتایا آپ نے۔ بخاری کی روایت ہے شعبان فلاں، جب تم اس چاند کو دیکھو تم روزہ رکھو، جب اس کو دیکھو تو روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ اگر تم پر بادل اچھا چھا جائیں تو علیکم غمامہ ہوتا ہے نہ بادل شعبان الثلاثین، تو شعبان کے 30 دن پورے کر لو، 31 دن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ قیاس بھی یہی کہتا ہے، یعنی یہ تو قرآن و سنت سے دلیل تھی، قرآن سے آیت حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور پھر قیاس تو کہتے ہیں کہ ہر ملک میں روزہ کھولنا اور سحری بند کرنا علیحدہ علیحدہ، اور اس کا مطلب غروب الشمس کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے۔ نمازوں کے اوقات بھی فجر کسی جگہ جلدی شروع ہو رہی ہوتی ہیں اور کسی جگہ بعد میں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے روزوں میں بھی اگر فرق آ جاتا ہے تو اس سے ثواب میں اجر میں انشاءاللہ فرق نہیں پڑے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ بھی آپ اسی ملک کے مطابق کریں جس میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو رہائش پذیر دوسرے علاقوں میں ہیں ان کے لیے تو صرف روزے کی عبادت ہے، کوئی وقوف عرفات تو ہے نہیں، تو اسی لیے روزہ رکھنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، حجاج کے ساتھ ایک یکجہتی کی علامت کے طور پر جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور جو خاص انہی کے لیے آتا ہے، سب کے لیے تو نہیں آتا، عرفات والوں کے لیے آتا ہے، تو ہم قیاس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم فرمائے۔ تو ہم اس وقت میں دعائیں کرتے ہیں کہ ویسے اسرا ذوالحج جو ہے یہ سارے کا سارا ہی برکت والا ہے، تو اس اعتبار سے ہم اس میں تکبیرات، تجلیات اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کو کرنے میں حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں اس سلسلے میں، لیکن اب ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی ہے کہ آپ کو پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ عہد کی تجدید کا دن ہے، سب کو یاد دہانی کرانے کا دن ہے کہ وہ اس عشر مبارک میں خوب عبادت کریں اور قربانی کریں اور عید کو اچھے سے منائیں۔ یہ پہلی فینٹ سب کو معلوم ہوتا ہے، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو لے جائیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انشاءاللہ عید کی نماز
यहाँ पर होगी सुबह 6:45 पर, और ईद से दूसरे दिन यहाँ पर ऊँटों की कुर्बानी होगी और उसके अलावा स्टाइल्स वगैरह लगेंगे, बच्चों के लिए राइडर्स का इंतज़ाम होगा, खेल कूद होगी। जो लोग आना चाहें आएँ, एक दूसरे से मेल मुलाकात करें, खाएं पिएं और उसके साथ साथ एक एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि ईद के दिन खाने पीने के दिन होते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम लाजमी लिखकर शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी 10 लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको भी आपकी एक शेयर से यौम अरफात का दिन का पता चल गया और उसने रोज़ा रख लिया तो आपको उसका अजर मिलेगा। अल्लाह ताला हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।